یہ واقعہ تقریباً 6 صدی قبل مسیح کا ہے۔ بنی اسرائیل پر اللہ کا عذاب نازل ہو چکا تھا۔ بابل کا ظالم اور جابر بادشاہ بخت نصر اپنی خونخوار فوج کے ساتھ یروشلم پر حملہ آور ہوا۔ ہر طرف تباہی تھی۔ تلواروں کی جھنکار اور ماؤں کی چیخوں نے آسمان سر پر اٹھا رکھا تھا۔ اس ہولناک ماحول میں بخت نصر نے ایک ظالمانہ حکم جاری کیا۔ نجومیوں نے اسے خبر دی تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو مستقبل میں اس کی سلطنت کی تباہی کا سبب بنے گا۔ چنانچہ اس نے فرعون کی طرح حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے ہر نومولود بچے کو قتل کر دیا جائے۔ جب یہ خبر حضرت دانیال علیہ السلام کی والدہ تک پہنچی تو وہ خوف زدہ ہو گئیں۔ انہوں نے اپنے بچے کو بچانے کے لیے ایک نہایت کٹھن فیصلہ کیا اور رات کی تاریکی میں شہر سے دور ایک خوفناک جنگل میں چلی گئیں اور اپنے بچے کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ جنگل میں ایک حیرت انگیز واقعہ پیش آیا۔ ایک بھوکی شیرنی بچے کے قریب آئی، مگر اللہ کے حکم سے اس کے دل میں درندگی کے بجائے مامتا پیدا ہو گئی۔ اس نے حضرت دانیال کو دودھ پلایا اور ان کی حفاظت کی۔ کچھ عرصے بعد حضرت دانیال واپس اپنی قوم میں آ گئے، مگر اصل آزمائش ابھی باقی تھی۔ بخت نصر نے بنی اسرائیل کو قیدی بنا کر بابل لے گیا اور ان میں حضرت دانیال اور ان کے ساتھی بھی شامل تھے۔ بابل پہنچ کر بادشاہ نے ذہین اور خوبصورت نوجوانوں کو منتخب کیا تاکہ انہیں شاہی تربیت دی جائے۔ حضرت دانیال کو بھی محل میں رکھا گیا، مگر انہوں نے حرام کھانے اور شراب سے انکار کر دیا۔ انہوں نے صرف سبزیاں اور پانی پر گزارا کیا۔ 10 دن بعد وہ باقی نوجوانوں سے زیادہ صحت مند اور تر و تازہ نظر آئے۔ بادشاہ ان کی حکمت اور ذہانت سے متاثر ہوا اور انہیں اپنا مشیر بنا لیا۔ ایک دن بخت نصر نے ایک عجیب خواب دیکھا، مگر اسے یاد نہ رہا۔ اس نے حکم دیا کہ نجومی خواب بھی بتائیں اور اس کی تعبیر بھی کریں، ورنہ سب کو قتل کر دیا جائے گا۔ اسی موقع پر حضرت دانیال نے اللہ کی مدد سے خواب اور اس کی تعبیر بیان کی۔ انہوں نے بتایا کہ خواب میں ایک عظیم مجسمہ تھا جس کے مختلف حصے مختلف دھاتوں سے بنے تھے اور یہ آنے والی سلطنتوں کی علامت تھے۔ بادشاہ حیران رہ گیا اور اللہ کی قدرت کو تسلیم کیا، مگر درباریوں کے دل میں حسد پیدا ہو گیا۔ انہوں نے سازش کی اور ایک قانون بنوایا کہ 30 دن تک کوئی بھی شخص بادشاہ کے علاوہ کسی سے دعا نہ کرے۔ حضرت دانیال نے اس حکم کی پرواہ نہ کی اور اللہ کی عبادت جاری رکھی۔ نتیجتاً انہیں سزا کے طور پر شیروں کے غار میں ڈال دیا گیا۔ مگر اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت فرمائی۔ شیروں نے انہیں کوئی نقصان نہ پہنچایا، بلکہ ان کے گرد محافظ بن کر بیٹھ گئے۔ اگلی صبح جب بادشاہ آیا تو حضرت دانیال کو زندہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ انہوں نے بتایا کہ اللہ نے فرشتہ بھیج کر شیروں کے منہ بند کر دیے تھے۔ آخر کار بادشاہ نے حضرت دانیال کے دشمنوں کو سزا دی اور انہیں اسی غار میں ڈال دیا جہاں شیروں نے انہیں فوراً ہلاک کر دیا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔